بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ آج ایک ایسا عمل جو پہلے بھی ایک دفعہ بتلایا تھا، شاید کسی کی نظر سے گزرا ہے یا نہیں۔ یہ عمل اگر کسی نے کر لیا اور وہ کامیاب ہو گیا تو اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب ترین بندہ سمجھے۔ اس عمل کے ذریعے سے آپ دنیا کی ہر معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی چند سیکنڈوں میں عمل کے بعد۔ اور یہ بات آپ کو بتلا دوں کہ یہ عمل اگر کامیاب ہو گیا تو آپ کی قسمت کو، آپ کی منزل کو، آپ کی روحانی ترقی کو چار چاند لگا دے گا۔ اور اگر کامیاب نہ ہوں تو اس کو دوبارہ کرنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ یہ عمل زندگی میں ایک ہی بار کیا جاتا ہے۔ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نصیب والوں کو ملتی ہے، جس کے نصیب اچھے ہوں، تقدیر اچھی ہو۔ عمل کیا ہے؟ شرائط کیا ہیں؟ پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں، کسی عمل کی کتاب میں کسی بزرگ سے پوچھ لیں کہ پرہیز جلالی کیا ہوتی ہے اور جمالی کیا ہوتی ہے، ترک حیوانات کیا ہوتا ہے۔ اگر روحانیت کامل اور اکمل ہے، روحانیت کے ساتھ کوئی نسبت ہے، تو کیا پتہ پہلے مہینے میں ہی کامیاب ہو جائیں، 2 مہینے لگ جائیں، 3 مہینے لگ جائیں، بعضوں کے سال بھی لگ جاتے ہیں۔ یہ بات آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اس لیے اپنی فرصت کے اوقات کو دیکھ لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی محرم آ رہا ہے، اس محرم کے مہینے میں اس کو کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ بات بھی بتلا دوں، بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں چلہ جات نہیں کیے جاتے، اور اکثر ناکامی کی وجہ یہی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے مہینے میں چلہ کرنا ہے یا عمل کرنا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ رجال الغیب کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، عروج ماہ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، کسی نوچندی جمعرات، اتوار یا سوموار کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ ساری شرائط۔ عمل کیا ہے؟ آیت الکرسی جہاں پہ ختم ہوتی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آگے آیت ہے لا اکرہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اس آیت کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ لیکن کس طرح؟ ایک ایسا شیشہ لے لیں، اس کو سامنے دیوار پہ یا کسی طرح ٹیک لگا کے اسے ایسا رکھیں کہ آپ کے ناف سے اوپر کا حصہ آپ کو نظر آئے، اور اس کے اوپر نظر ٹکا کر آپ نے یہ آیت لا اکرہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی 313 بار پڑھنی ہے، پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ، اور وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ۔ آپ یوں پڑھتے جائیں گے، آپ کے اوپر کچھ کیفیات طاری ہوتی جائیں گی، اور اس کی کامیابی کی خاص علامت اور نشانی یہ ہے کہ آپ جب کامیاب ہوں گے تو شیشے میں آپ کی شکل آنا بند ہو جائے گی، شیشہ آپ کو اپنی شکل نہیں دکھائے گا۔ حالانکہ شیشے کا یہ کمال ہے کہ وہ جیسا بھی ہو اپنی شکل و صورت دکھاتا ہے دیکھنے والے کو۔
اور جب دیکھنے والا اپنی شکل و صورت کو نہ دیکھ سکے تو آپ یہ سمجھیں کہ میں نے آج دنیا کی فتوحات کو حاصل کر لیا ہے۔ اس کو پھر سنبھال کے رکھیں شیشے کو، خود یا آپ کے پاس کوئی سائل، کوئی ضرورت مند، کوئی حاجت مند آئے اور اس شیشے کو سامنے رکھیں باوضو ہو کر، درود پاک پڑھ کر، اس آیت کو ایک بار پڑھ کر اپنے اوپر یا شیشے کے اوپر پھونک مار دیں تو آپ سامنے رکھ دیں، ہر بندہ خود بخود ہر سوال کا جواب اس شیشے سے پائے گا۔ بعض لوگ اس کو مذاق سمجھیں گے، اس کو ایسے ہی لطیفہ سمجھیں گے، لیکن جن لوگوں نے محنت کی ہے، اس کو حاصل کیا ہے، وہ جانتے ہیں اس کی حقیقت کو۔ فرعون کے بارے میں نا 7 طلسمات اس کے بڑے مشہور تھے، وہ ان سے کام لیتا تھا، اور ایک شیشہ اسی طرح اس نے بنا کر اپنے چھت کے اوپر لٹکایا ہوا تھا، لگایا تھا جس طرح اسٹریٹ لائٹس لگی ہوتی ہے نا ایسے، اور جب بھی اس کو ضرورت پڑتی باہر نکلتا اس شیشے میں دیکھتا کو جہاں جہاں تک اس کی مملکت تھی ہر بندے کے احوال کو وہ جانتا تھا، اور اسی بنا پر شاید اس نے یہ دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، لوگ اس کو اپنا معبود، اپنا رب سمجھتے تھے، اور یہ بھی کلواتا تھا۔ اسی طرح سمندر کے اندر جو کشتیاں چلتی تھیں اس میں بھی ایک طلسم تھا، اس کنارے سے کشتی آ رہی ہو، 2 نوجوان لڑکے لڑکیاں نظر آتے تھے، اس کنارے پہ آئیں وہ شیر اور ایک شکاری تیر و تلوار سنان ہاتھ میں لیے شیر سے مقابلہ کر رہا ہوتا، اور اس کنارے والے ادھر لڑکیاں دیکھتے اور اس کنارے والے ادھر دیکھتے لڑکیاں، جب ادھر آتا شیر دیکھتے، جب ادھر جاتا تو وہ شیر، یعنی تو اس طرح عملیات ہیں۔ ایک کتاب ہے قانون طلسمات، علامہ رفیق زاہد کی، لاہور میں ہوتے تھے، فوت ہو گئے ہیں، اہل تشیع سے ان کا تعلق تھا، بہت سارے ایسے عملیات لکھے ہیں طلسمات کی، چند ایک چیزوں کو ملا کر دعاں بادل چھائے جاتے ہیں، بارش برسائی جاتی ہے، بے شمار ایسے ہیں۔ تنتر منتر جنتر 3 قسمیں ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ اس عمل کو اگر کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سورہ مزمل کی حاضرات کے بارے میں بتائیں، ہر ایک قرآن کی آیت کی حاضرات ہے، ایک ایک حرف کی ہے، لیکن اپنی ہمت اور اپنی بساط کے مطابق جو محنت کر سکتا ہے، کوشش کرتا ہے، پرہیز کر سکتا ہے، وہ خوشی سے کسی استاد کامل کو لے کر آپ اس سفر کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کامیابیاں عطا کرتا ہے اگر یقین کامل ہو تو۔